اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ جی ایف پی پی دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے میزبان بشارت حسین کا سلام پہنچے۔ ناظرین، آج خوبصورت پروگرام، آج کے منفرد مہمان کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ ہم اپنے شہر سے اور وہ لوگ جنہوں نے یہاں پہ بہت کام کیا اور اس کے بعد انہیں آگے موقع ملا، آگے گئے اور وہاں پہ بھی نام کمایا۔ میرے ساتھ آج کے اس پروگرام میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں، تعلق گوجرانوالہ سے، یہاں پہ بہت کام کیا۔ اس کے بعد لاہور کے اسٹیج کے ڈیفرنٹ پروگرامز کے آرگنائزر، ایکٹر، رائٹر، ڈائریکٹر، اور بڑی پذیرائی ملی انہیں۔ آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں جناب صابر علی صابر صاحب۔ جی السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ صابر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں، ہمارے آج کے منفرد مہمان میں آج ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے اپنے سفر کا آغاز گوجرانوالہ سے کیا۔ جی گوجرانوالہ سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یہاں جو ہے نا بڑا شوق اور جنون ہوتا تھا لوگوں میں نا، ہم میں بھی وہی جذبہ، وہ جنون تھا۔ تو اسکول کے دور سے شروع کیا، گلی محلوں میں شو کرتے رہے، پھر اسی طرح لوگوں کے آگے کامیڈی کرتے رہے۔ تو شوق تھا، شوق کے پھر اسٹیج پہ چلے گئے۔ تو اسٹیج پہ جو تھے نا، ہمارا ایک گروپ ہوتا تھا جس میں ڈائریکٹ کرتے تھے امین اختر سندھو صاحب اور اکرم داس، بابا شائب اور جناب شاہزہ مرزا، عبداللہ نواب، یعنی کہ کافی لوگ جو ہے نا اس دور میں نا ہم اکٹھے یہ پارٹ پلے کیا کرتے تھے اور کافی اسٹیج کیے۔ تو اس کے بعد جو تھا نا ایک ذہن میں یہ آیا کہ یار کیوں نہ لاہور ایک مرکز ہے، لاہور جایا جائے۔ تو پھر میں جو ہے نا یہاں خیر بات کہہ کے تو گاہے بگاہے آتا رہا، اسکولوں میں شو کرتا رہا، کالجوں میں شو کرتا رہا۔ پھر میں جب لاہور گیا نا، لاہور جا کے پھر میں نے یہ الحمرا آرٹ کاکسل کے اندر وہاں شو کیے، پرائیویٹ ہالوں میں کیے۔ اچھا صابر صاحب، آپ نے جو آغاز ہے وہ گوجرانوالہ سے کیا۔ جی گوجرانوالہ۔ کیا آپ کو شوق تھا، شوق کے ساتھ کرتے تھے یا کوئی چیز اٹریکٹ کرتی تھی؟ کون سی چیز آپ کے سامنے تھی جو آپ کو سٹیج تک لے آئی؟ اور جب سٹیج پہ آپ آئے تو آپ نے پہلی پرفارمنس کیسے کی، کس طرح سے انٹری ہوئی اس فیلڈ میں؟ سر جی وہ اس طرح ہوا کہ میں جب سٹارٹ لیا نا میں نے، تو یقین کریں ایک سیالکوٹ میں نا ایک عید کے دور میں نا، آج سے سن 1992 کی بات ہے یہ، تو وہ جو ہے نا ایک ڈرامہ ہو رہا تھا، اس میں ایک دوست کے ساتھ چلا گیا ڈرامہ دیکھنے کے لیے، لیکن وہاں ایک لڑکا کریکٹر جو ہے نا وہ شارٹ تھا۔ انہوں نے کہا یار ایسا کرو، یہ لڑکا آیا ہے، اس کو جو ہے نا وہ چانس دے دیتے ہیں۔ اب مجھے نہ کچھ سمجھایا گیا نہ کچھ بات، اور مجھے انہوں نے اسٹیج پہ چڑھا دیا۔ اب اسٹیج پہ جب چڑھا دیا تو وہ ایک لڑکے کو بیک سے اٹھا کے اور یعنی کہ مومنٹ میں لا کے تو اس کو اسٹیج پہ پھینکنا ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں نے کیا کام کیا، اس کو پیچھے اٹھا کے بجائے مومنٹ کے میں نے اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا اس کو۔ اب وہ بیچارہ جو ہے نا وہ ایکٹنگ تو کر رہا لیکن تکلیف کے مارے جو ہے نا وہ، تو جو وہ ان کے ڈائریکٹر تھے نا، وہ ڈائریکٹر صاحب آئے اور بعد میں مجھے باتیں بنانے لگے کہ یار تمہیں تمیز نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، کئی قسم کی بات۔ تو نے ہمارا آرٹسٹ ڈیمیج کر دیا۔ جی اچھا میں برداشت کی، میں کون سا آرٹسٹ تھا، لیکن جب اس نے مجھے یہ باتیں کی نا، اس بندے نے، میرے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا، اچھا تو لو میں آج ایسا کام کروں گا اور انشاءاللہ ایسا نام کماؤں گا کہ آخری سٹیج پہ جو بندہ بیٹھا ہوگا نا اس کو بھی پتہ لگے گا یہ کیا بول رہا ہے، یہ کس قسم کا مکالمہ بول رہا ہے، یار ہمیں تو اس کا وہاں بھی پتہ لگ رہا ہے۔ تو وہ پھر میں نے جناب ایک ٹائم ایسا ہے، وہی بندے نے جس نے مجھے باتیں کی تھی نا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، جس بندے نے یہ باتیں کی تھی نا، ایک ٹائم ایک کریکٹر ایسا ہوا کہ کوڑے مارنے ہوتے ہیں ایک ڈرامے میں، اور جس نے مجھے ہوٹ کیا تھا نا وہی بندہ میرے یہاں نیچے لیٹا ہوا، اس میں کوڑے مارتا ہوں، اس کے اوپر پاؤں رکھے نا اور ڈائلاگ بول رہا ہوں۔ اچھا وہ تو اس میں پھر بہت زیادہ نیچرل چیز ہو گئی ہوگی، آپ کا غصہ بھی نکل گیا؟ نہیں غصے والے ایک کریکٹر تھا نا، لیکن آپ کے سامنے وہ چیز آ گئی کہ آپ کو ایک وہ جو ریونج تھا اندر وہ نکلا اس میں۔ جی اچھا تو یہ مطلب آپ نے یہ اس طرح آپ کا آغاز ہوا۔ جی اور شوق شروع سے تھا؟ شوق شروع سے تھا، میں کئی کہتے ہیں جی بچپن سے شوق تھا یہ، حالانکہ میرا مہذب گھرانہ ہے، سب ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے سب،
لیکن واحد میں تھا شیطانیت والا کہ میں وہ جو ہے نا 3 سپارے میں نے حفظ کی، اس کے بعد آگے نہ چل سکا. یہ قدرتی بات ہے. نہیں یہ دیکھیں یہ وہ چیز اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک انسان کے اندر ایک فنکار ہوتا ہے، اس کو کسی نہ کسی وقت باہر نکلنا ہوتا ہے. تو وہ آپ صحیح ٹائم پہ آپ کے اندر سے وہ فنکار جاگا، آپ کو اپرچونٹی ملی، آپ سٹیج پہ گئے، آپ کسی طریقے سے انٹروڈیوس ہوئے. اور پہلے سٹارٹ میں کام آپ گوجرانوالہ میں کرتے تھے؟ ہاں جی، گوجرانوالہ میں. تو کیا کرتے تھے؟ پروگرام آرگنائز کرتے تھے، ایکٹنگ کرتے تھے؟ نہیں، ایز ایکٹنگ کی ہے میں نے پہلے سٹارٹ میں ایکٹنگ کی ہے میں نے. اچھا، تو اس کے بعد پھر ڈائریکشن کی طرف بھی ہے، وہ بھی گوجرانوالہ میں کیا؟ گوجرانوالہ میں کیا اور لاہور میں بھی. ٹھیک ہے. تو یہ جس طرح سے ایک پروگرام آرگنائزر ہیں آپ کوئی پروگرام ایونٹ جو ہے مینیج کرتے ہیں، جی جی، تو یہ گوجرانوالہ میں کیا یا لاہور میں جا کے؟ لاہور میں زیادہ کام کیا میں نے. مطلب ادھر سے شروع کیا یا شروع گوجرانوالہ سے کیا؟ اچھا، کیونکہ گوجرانوالہ ہمارا اپنا شہر ہے. ہاں ہاں. تو اس لیے جو ہے نا یہاں سے شروع کیا. اور میں لاہور گیا نا جب، تو لاہور میں نے جو ہے نا میوزیکل شو اور دوسرا یہ ہے فیشن شو میں نے جو ہے نا وہاں پہ زیادہ. اچھا، فیشن الحمرا ہال میں، اور دوسرا یہ پرائیویٹ ہالوں میں جو ہے نا. اچھا، یہ بہت بڑی فیلڈ ہے یہ بھی آرگنائز کرنا، مطلب ایونٹ مینجمنٹ کا جو کام ہے کہ ایسے ایونٹ جو کہ بڑے لیول کے ایونٹس ہیں ان کو مینیج کرنا، اس میں آرٹسٹ، اس میں میوزک، اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں. تو یہ آپ نے ایک ٹیم بنائی، اس کے ساتھ یہ کام شروع کیا؟ جی ہاں، پورا ٹیم ورک، اور جس میں میل فیمیل سب لوگ شامل. ہاں جی جی، کیونکہ اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا. ظاہر ہے اس کو ایک ٹیم بنانی پڑتی ہے، ایسے پروگرام ایسے تو نہیں ہو جاتے. اس میں باقاعدہ پھر کیونکہ آرٹسٹ مائنڈیڈ ہیں آپ کا ذہن جو ہے وہ آرٹسٹوں والا ہے. اور پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک آرٹسٹ کی جو پرفارمنس ہوتی ہے اور وہ دوسروں سے کام کیسے لیتا ہے، یہ آرٹسٹ ہی کر سکتا ہے. تو یقیناً آپ جب آرٹسٹ تھے، اس کے بعد آپ ڈائریکشن میں بھی گئے، ایونٹ مینیج بھی کیے، تو یہ آہستہ آہستہ آپ کو تجربہ اس کا ہوتا ہے. جی. اب آپ زیادہ مزہ آپ کو کس میں آتا ہے؟ آپ کو ایکٹنگ کرنے میں آتا ہے، ڈائریکشن میں آتا ہے، یا پروگرام کو آرگنائز کرنے میں آتا ہے؟ سر اس طرح یہ ہے کہ پروگرام آرگنائز کرنے میں تو ایک اپنا ہی ایک مزہ ہے. لیکن حال ہی میں نے جو یہ فلم شروع کی ہے نا، اچھا، پنجابی فلم ہے کالو پائیے دا، ایز اے ڈائریکٹر اس کو جو ہے نا میں کر رہا ہوں. تو اس میں جو ہے نا بگ کاسٹ ہے، بڑی کاسٹ ہے، اور اس کو کرنے میں جو مزہ آیا ہے نا، تو ابھی انشاءاللہ جو ہے نا اسی پہ کام ہو رہا ہے. دیکھیں صحیح ڈائریکٹر وہی بنتا ہے جو صحیح آرٹسٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سارے نشیب و فراز وہ جانتا ہے جو کہ آرٹسٹ کے اوپر جو گزرتی ہے. اور جب آپ کوئی بھی فلم یا کوئی ڈرامہ کوئی ایسا کریں، اس میں آرٹسٹ سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. تو یہ ڈائریکشن جب آپ کو آتی ہوگی پھر ہی آپ کرتے ہوں گے. اچھا، ماشاءاللہ اس وقت آپ ایک پنجابی فلم جو ہے اس کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں. جی ہاں. تو کیسے مطلب آرٹسٹوں کو جو ادھر ماحول ہوتا ہے، اس پوری ٹیم ہوتی ہے، اس کو کیسے مینیج کرنا، وہ بھی تو بہت بڑا کام ہے. وہ پوری ٹیم کو لے کے چلنا بھی کام ہے. پھر یہ ہے کہ مینجمنٹ اس حساب سے ہوتی ہے کہ جس کا جو کریکٹر ہے نا وہ اس کو دے دیا جاتا ہے. اور جب اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس طرح یہ کریکٹر ہے، اس طرح اس کو اس طرح کرنا ہے، موومنٹ اس کی ایسے ہے، موو ایسے کرنا ہے، آنا جانا ایسے. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ پھر آرٹسٹ کو بھی پتہ لگتا ہے کہ یار یہ ڈائریکٹر جو ہے نا یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اصل چیز کوئی بھی فلم ڈرامہ کچھ بھی ہو، اس میں مین چیز جو بیسک چیز ہے وہ اسکرپٹ ہوتا ہے. اسکرپٹ جب اسکرپٹ جاندار ہوگا تو اس کے اوپر پرفارمنس بھی جاندار ہوگا. بے شک ایسی. جب ایک آرٹسٹ اسکرپٹ پڑھ لیتا ہے، اس کو دیکھ لیتا ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میری اس جگہ پہ کون سی پوزیشن بنتی، میں نے کہاں پہ کھیلنا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. میں نے دیکھا ہوا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے اتنا، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح یہ ہے. کیونکہ سٹوری جاندار ہوگی تو ایکٹر بھی جو ہے نا وہ جان لگا کے اپنا اندر سے جو ہے نا فنکار باہر نکالے گا، اس کو بھی پتہ ہوگا. یہاں پتہ کیا ہے، یہاں یہ سسٹم ہو گیا ہے جو فلم انڈسٹری کا ہے، جو زوال پذیر ہوا ہے. یا یہ ہو گیا کہ یہاں ڈائریکٹر بھی جو ہے نا وہ سمجھ لو تعلیم یافتہ نہیں ہے، یا رائٹر بھی جو ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، یہاں ٹیکنیشین. مسئلہ یہ ہے کہ عجیب بھیڑ چال ہے. اگر کوئی بندہ اگر فلم بنانے کے لیے بیچارہ آ جاتا ہے نا تو یہ لوگ اتنا ایک اس کو مجبور کر دیتے ہیں. پہلے تو کہتے ہیں یار تو انج کر رہا ہے 5 لاکھ لایا تیری فلم تیار ہو جائے گی. وہ غلطی سے بیچارہ 5 لاکھ روپیہ لے کے کس طرح لے کے آتا ہے یہ کوئی پتہ نہیں. وہ بیچارہ لے کے اگر آ جاتا ہے
تو وہ بمشکل وہ 5 لاکھ میں اوپننگ ہوگی اور ایک گانا ہو جائے گا. ہاں جی. اس کے بعد 5 لاکھ ختم ہو گیا. اب اس کو کہتے ہیں بھاجی اگو ذرا کم ہونا تھا پھر ہونا جی, نہیں تو بھاجی مطلب وہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب وہ غریب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اور وہ یہاں تک پوزیشن آ جاتی ہے اس بندے کی کہ وہ مجبور ہو کے وہ وہیں بیک اپ کر کے وینڈ اپ کر کے. اچھا, یہ ایسے جو معاملات ہوتے ہیں, کیا یہ جب آپ کوئی فلم کو خاص طور پہ جب فلم کرتے ہیں اس کے لیے پورا بجٹ ہوتا ہے, یہ بجٹ آپ پہلے نہیں دیکھتے جی اس فلم کا اتنا ڈیوریشن ہوگا, اتنے اس کے پوری مطلب اخراجات اتنے ہوں گے, کاسٹ جو ہے اس کو آپ یہ دیں گے, میوزک کے یہ ہوگا, یہ ساری چیزیں, سیٹ ڈیزائننگ, یہ ساری چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے اس کو سامنے اس شخص کے جو کہ اس کا فلم ساز ہے یا جو پروڈیوسر ہے جو اس کے اوپر انویسٹ کر رہا ہے, کیا اس کو پورا پلان آپ پہلے نہیں دیتے؟ سر پلان جو ہے نا وہ پہلے ہی دینا چاہیے. کامیاب وہی شخص ہے جو پوری پلاننگ سے چلتا ہے اور سامنے پلان رکھ کے بات کرتا ہے. اگر یہ پلاننگ دینے لگیں, ان کو سب کچھ بتانے لگیں, تو وہ پارٹی نہیں آئے گی. وہ کہیں گے 50 لاکھ یا 60 لاکھ یا 1 کروڑ میں کتوں لاؤں جناب, 1 کروڑ میں لگاؤں گا تو یار میں کیا کماؤں گا. اب وہ یہ اسی لیے نیچے سے شروع کرتے ہیں کہ جناب 25 لاکھ میں تمہاری فلم تیار ہو جائے گی. اچھا صابر صاحب, یہ نہیں ہے اب کیونکہ جو دور ہے مہنگائی کا دور ہے, پہلے ایک وقت تھا کہ جب چھوٹی اس میں انویسٹمنٹ میں فلم بن جایا کرتی تھی, لیکن اب تو فلم کا بجٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ آرٹسٹوں کی ڈیمانڈ, آپ کے دوسرے اوور ہیڈس, اس کو آؤٹ ڈور کدھر کرنی ہے, اپنے انڈور کدھر کرنی ہے, آپ کے وسائل کیا ہیں. یہ پہلے جب تک یہ ایک پیپر کے اوپر اس کے ورکنگ نہ ہو, میرا نہیں خیال کہ یہ کرنا آسان کام ہے کوئی. یہ پیپر ورک ہوتا ہے پہلے نا. ہاں جی, یہ پیپر ورک ہوتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک لسٹ بنائی جاتی ہے کہ یہ جناب یہ پروڈکشن ہے ہماری, اور اس میں جو ہے نا آؤٹ ڈور یہ ہے, فنکار یہ ہے, میوزیشین یہ ہے, سنگر یہ ہے, سارا کچھ جو ہے نا پورا بجٹ لگتا ہے اس کے اوپر. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, کیونکہ وقت ہمارے پاس شارٹ ہوتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں اپنے آپ کو سمیٹیں اور جو اصل بات ہے اس کی طرف جائیں. آپ کا اتنا تجربہ اس فیلڈ میں, آپ اسٹیج کے پروگرام کرتے کرتے آپ اسٹیج آرگنائزر بن گئے, آپ آرٹسٹ بن گئے, اور ایک مقام آپ نے حاصل کیا. اب آپ اپنی کیونکہ آپ فلم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, آپ اپنی فلم انڈسٹری جو ایک دم بحران کا شکار ہو گئی, ابھی اس کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں یہ گنجائش ہے کہ اس میں دوبارہ جان ڈالی جا سکے اور اس کو لوگوں کی تفریح کے لیے ایسا کام کیا جا سکے؟ بالکل ہے. وہ یہ ہے ابھی اچھے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور فلمیں بن بھی رہی ہیں. اچھا, اچھی فلمیں بھی بن رہی ہیں جس کا بجٹ جو ہے نا 2-2 کروڑ ہے, 3-3 کروڑ ہے, اس کے بعد 20 کروڑ کی بجٹ کی بھی بن رہی ہیں. تو لیکن اب وہ بات ختم ہو گئی ہے جو کہ سیٹ لگایا کرتے تھے اور انڈور اندر فلور کے اندر سیٹ لگا کے کام وہ نہیں ختم, اب زیادہ نیچرل اس میں نیچرل آ گیا اس میں. اور آؤٹ ڈور جو ہے نا زیادہ کام ہو رہا ہے, جس طرح فارم ہاؤس ہو گیا, یہ بس اس قسم کی کیٹیگری. اچھا صابر صاحب, ایک چیز بتائیے گا کہ یہ اب کیونکہ پچھلے دور سے اور اب کا فلم کے دور میں بہت سا ڈیجیٹل چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوئی, ہر چیز ڈفرینٹ ہوئی, لیکن اس کے مسائل یقیناً اس میں بھی بہت سے ہوں گے. جی ٹھیک ہے, جو یہ وسائل بڑھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھے ہیں. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی فلم انڈسٹری کو فیوچر میں کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی چانسز ہیں؟ چانسز ہے اس میں. یہ انشاءاللہ امید تو بڑی ہے, کیونکہ جیسے اب وہ دھڑا دھڑ فلمیں بن رہی ہیں نا, چھوٹی پارٹیاں بھی بنا رہی ہیں اور رونق لگی ہوئی ہے. پہلے رونق ختم ہو گئی تھی نا, اب اسٹوڈیو کے اندر رونق بحال ہو گئی ہے اور لوگ آ رہے ہیں, انویسٹ کر رہے ہیں. تو اچھا, ایک اور سوال ادھر میں ایڈ کروں گا کہ پہلے فلم ہوتی تھی کہ 2 گھنٹے کی, 2.5 گھنٹے کی. جی. اب جو زیادہ ٹرینڈ ہے شارٹ فلمز کا ہے. شارٹ مووی جو ہے اس میں آپ اپنی ساری جو آپ کے پاس سٹوری ہے اس کو ایک بڑی لمٹس میں رکھ کے تو وہ اس کو کرنا پڑتا ہے. تو آپ شارٹ سٹوریز کی طرف بھی جا رہے ہیں یا نہیں؟ شارٹ کی طرف بھی ہے. ابھی ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے, وہ شارٹ مووی کا ہی ہے, کیونکہ اب جو ہے نا کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. ہاں جی, جو اتنی لمبی سٹوری دیکھے 3-3 گھنٹے ایک ہی جگہ بیٹھ کے سٹل ہو جائے, اب وہ بات نہیں رہی ہے نا. کمپیوٹر دور آ گیا ہے, ہر بندہ میچور ہے, ہر بندہ سمجھدار ہے. تو اب وہ سوچتے ہیں جتنا ٹائم بچ جائے اتنا اچھا, اور چھوٹی
جو ہے نا بجٹ کی اگر کوئی بھی اس میں بجٹ بھی چھوٹا ہوگا, میسج بھی کنوے ہوگا, اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگلے کا ٹائم بھی بچے گا اور اس کو طنز مزہ بھی مل جائے گا اس کو. چلیں جی ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے. آپ جو ایسے لوگ جو ہیں اس فیلڈ میں ہیں, انرجیٹک قسم کے لوگ, اور آپ کی محنت, آپ کی کاوش جو ہے یقیناً آپ کو آگے لے کے جائے گی. ہماری بہت سی دعائیں, نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ جہاں بھی جائیں اپنے شہر کا نام روشن کریں اور آپ میں جو ٹیلنٹ ہے اس کو آپ استعمال کریں. ہمارے پاس اتفاق سے اس پروگرام کے لیے ٹائم بڑا شارٹ سا ہوتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑے سے وقت میں بہت سی باتیں کر لیں. آج آپ کے ساتھ ہم نے گفتگو کی, ہمیں بڑا اچھا لگا. ہم آپ کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ انہی سب چیزوں کو لے کے ہم چلیں اور آپ کے ساتھ لمبی ڈسکشن ہو. کوئی پیغام ہمارے دیکھنے والوں کو آپ دینا چاہیں؟ جی میرا پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں, آباد رہیں اور دنیا کے جھنجھٹ سے دور رہیں, لمبی عمر پائیں. یہ میرا ایک مشن ہے کہ جتنا خوش رہو گے اتنا ہی آپ کی لمبی عمر ہوگی, جتنا ہی پیار بانٹیں گے اتنا ہی آپ جئیں گے. واہ بہت خوب جی, بڑا اچھا پیغام ہے جی. سب کے لیے جئیں اور جینے دیں. اور آج کے اس ماحول میں جو کہ ٹینشن کا اور پریشانیوں کا دور ہے, اس میں ایسے لوگ جو ہیں لوگوں میں حوصلہ پیدا کرتے ہیں. ان کا قلم, ان کی اداکاری, ان کی ساری جو پروڈکشن ہے یقیناً عوام کو حوصلہ دینے کے لیے ہوتے ہیں. آج صابر علی صابر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمیں بڑا اچھا لگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان بشارت حسین کو یہیں سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. گرتے اور کمزور بالوں سے پریشان افراد کے لیے خوشخبری. الشفا فیوچر ہاسپٹل گوجرانوالہ لا رہا ہے بالوں کے مسائل کے حل کے لیے دنیا کی بہترین امریکن اور یورپین ٹیکنالوجی. ان ٹیکنالوجیز کی مدد سے آپ کمزور اور گرتے ہوئے بالوں سے بغیر کسی درد اور سائیڈ افیکٹ کے مستقل نجات حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر آپ بالوں کے مسائل سے پریشان ہیں تو دیر نہ کیجیے, ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. Al Shifa Future Hospital. We offer more than your imaginations.